نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج 17 رمضان ہے اور اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ جسے معرکہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید نے بھی اس دن کو 2 نام دیے ہیں۔ ایک تو بدر کا مقام مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا مالک بدر نامی شخص تھا، تو اسی کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار ہر طرح سے اس قافلے کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے کہ یہ تاریخ ختم ہو جائے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے اور اسلام دنیا سے مٹ جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی کہ اس تجارت سے، جس میں عورتوں نے اپنے زیور دے دیے، لوگوں نے بہت زیادہ اس میں جوش اور ولولہ دکھایا، تاکہ اس انویسٹمنٹ سے جو نفع حاصل ہو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ ہر طرح تیاریاں کیا کرتے تھے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی باقی نہ رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے ہیں۔ انہیں ہر طرح سے ستایا جائے، انہیں ہر طرح سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اور مختلف حربوں سے، مختلف چالوں سے، مختلف تدبیروں سے، مختلف مکاریوں سے اس تاریخ کو ختم کیا جائے۔ لیکن جسے اللہ رکھے
اسے کون چکھے، جسے اللہ بڑھائے اسے کون مٹا سکتا ہے۔ تو جب ہم بدر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایک جنگ تھی اور ایک بہت بڑا معرکہ تھا، لیکن یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا اظہار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کو لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس وقت اگر جنگی ساز و سامان کو ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 60 نیزے ہیں۔ تو یہ کوئی جنگ کا سامان ہے؟ اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، ہر ایک کے پاس بہترین اسلحہ ہے، ہر ایک کے پاس کھانے کی وافر مقدار ہے، اور ادھر کبھی کبھی ایک کھجور 2 آدمی شیئر کر رہے ہیں، اور ادھر صرف وفا ہے، عشق ہے، محبت ہے، دوسری طرف سرمستیاں ہیں، عیاشیاں ہیں، اور غرور ہے، تکبر ہے، یہاں تک کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے نامور جو جنگجو بھی ہیں، جو انتہائی ماہر بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف نہ جنگی ساز و سامان ہے، اور نہ ہی جنگ کا کوئی تجربہ ہے، اور نہ ہی اس قسم کے تجربے ہیں، لیکن ایک چیز ہے، قومیں ہمیشہ جذبوں سے بنتی ہیں، اور قومیں ہمیشہ جو ہیں وہ جذبوں سے بنا کرتی ہیں، اور وہاں پر ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ جذبہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان، اپنا سر کٹا دیں، اپنی جان وار دیں۔ تو جب یہ معرکہ پیش آیا، جب یہ حق و باطل آپس میں نبرد آزما تھے، تو اس وقت عجیب عجیب محبت کے مظاہرے نظر آتے ہیں، اور ان محبتوں میں جوان جو ہیں وہ کیسے شامل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جان نثاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر چند نوخیز عمر کے بھی موجود ہیں، تو آپ نے ایک کو واپس لوٹایا، دوسرے کو واپس لوٹایا۔ جب آپ نے تیسرے نوخیز نو عمر جوان سے کہا کہ عمیر، یہ جنگ کا معاملہ ہے، مقابلے کا معاملہ ہے، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آیا ہوں واپس جانے کے لیے نہیں،
اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں مقابلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا عمیر وہ کیسے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ آپ نے میرے بھائی سعد کو اپنی فوج میں لے لیا ہے، حالانکہ میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، اور اگر آپ میرا اس سے مقابلہ کرائیں تو آپ دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد تو جو ہے وہ تو اس قابل ہے جو لڑائی میں حصہ لے سکے، عمیر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اس سے زیادہ طاقتور ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میدان حاضر ہے، آپ میرے بھائی کو بلائیں اور ہم ابھی دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے، جیسے لوگ کسی پارک میں یا کسی سیرگاہ میں جاتے ہیں خوشی خوشی سے، تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شہادت کے لیے اس طرح جا رہے ہیں جیسے لوگ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمیر نے کہا یا رسول اللہ میں سعد سے زیادہ طاقت والا ہوں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا جسم کمزور ہے، میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، میری بازو جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان میں بڑی طاقت ہے، ان میں بڑی طاقت۔ رسول اللہ نے مسکرا کر سعد کو کہا کہ تجھے عمیر چیلنج دے رہا ہے۔ جب سعد عمیر کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، دونوں بھائی جب قریب ہوتے ہیں، عمیر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ سرگوشی سے اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی گر جا، تیرا تو نام پہلے ہی لکھا گیا ہے، میں بھی خوش بختوں میں شامل ہو جاؤں گا اور تیرا کچھ بگڑے گا بھی نہیں۔ تو عمیر نے جو ہی سعد کے ساتھ کشتی لڑی تو سعد گر گئے اور عمیر کامیاب ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جو ہے تو جہاد میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو یہ جذبہ ہے رسول اللہ پر مر مٹنے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کا جذبہ ہے۔ ہم ان چیزوں کو کہانی کے طور پر سنتے ہیں، واقعے کے طور پر سنتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر حاصل نہیں ہوتا، زبان تو کہہ رہی ہوتی ہے لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، دل کے اندر کچھ اور ہی ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلامی تاریخ کے ایک بڑے نام والی شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کون ہوگا اور کون جو ہے میرے ساتھ آگے بڑھے گا مقابلے کے لیے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرا دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا، یہاں پر تو تجربہ کار اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے میرے دونوں طرف آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ابھی جو ہیں پورے طریقے سے داڑھی بھی نمودار نہیں ہوئی، اور یہ بچے میرے ساتھ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو عمر بن شام کہاں ہے، عمر بن شام کہاں ہے؟ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا واسطہ، وہ کفار کا سالار ہے، اور وہ دیکھو وہ کفار کا سالار ہے اور لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چچا جان ہمیں آپ صرف بتائیں،
ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ آپ ہم پر چھوڑ دیں، آپ صرف اشارہ کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے یوں ہی اشارہ کیا، ابھی میرا ہاتھ جو ہے وہ نیچے نہیں ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اس پر حملہ آور ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل جو ہے تو وہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جوان ہیں جنہیں اپنی عمر کی پرواہ نہیں ہے، جنہیں اپنے قد کاٹ کی پرواہ نہیں ہے، جنہیں اپنی طاقت پر کوئی ناز نہیں ہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کی وابستگی ہے۔ اور جو بدر کا معرکہ ہے اس کا ہر پھول ہی نرالا ہے اور اس کی شان ہی نرالی ہے۔ ہر پھول کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ جب کفار مقابلے میں آئے تو ابو جہل فخر سے جو باتیں کرتا تھا اس میں ایک اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نیزوں اور تلواروں کی بات ہی نہ ہوگی، میں تمہیں یہ کہتا ہوں یہ جو کسی کے جسم پر قمیص نظر نہیں آ رہی تو کسی کا جسم جو ہے مریل سا سوکھا ہوا ہے، بس اتنا کرنا کہ ان کو پکڑ کر ان کے ہاتھ مروڑ کر رسیوں میں باندھتے جانا، اور انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جو ہیں صرف ان کو پکڑ کر رسیوں میں جکڑنا ہے۔ یہ کہاں ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں یا یہ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے؟ لیکن اللہ نے سارا تکبر جو ہے وہ مٹا دیا، اور تکبر کی یہ حالت تھی کہ جب کفار کی طرف سے للکارتے ہوئے شیبہ، عتبہ اور ولید نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار انصار آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا انصار ہیں۔ تو وہ تکبر میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، تم ہمارے پلے کے لوگ نہیں ہو، اے محمد اگر کوئی ہمارے مقابلے کا ہے تو اسے باہر بھیجو، تم جو ہے ان لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجتے ہو جو ہمارے برابری کے نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ باہر آؤ، علی تم بھی باہر آ جاؤ، عبیدہ تم بھی آگے بڑھو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار باہر نکلے تو پھر انہوں نے غرور سے کہا کہ کون ہے؟ حمزہ نے للکار کر کہا کہ میں حمزہ ہوں، حمزہ بن عبد المطلب۔ حضرت علی نے کہا علی بن ابی طالب، عبیدہ نے کہا عبیدہ بن جراح۔ تو تب وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مقابلے کے ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا، اسد اللہ و اسد رسولی۔ حضرت حمزہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب عطا فرمایا تھا شیبہ کو چند لمحوں میں ہی ختم کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو جو ہے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ عبیدہ عتبہ کے ساتھ مقابلے میں تھے، دونوں ہی زخمی ہو کر گر پڑے اور زخموں سے چور چور۔ عبیدہ جو ہیں محبت کا رنگ اتنا غالب ہے کہ آپ حضرت عبیدہ جو ہیں وہ زخموں سے چور چور ہیں، اور پھر انہیں اٹھا کر لایا گیا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جہاں پر آپ کھڑے تھے۔ تو حضرت عبیدہ جو ہیں ان آخری لمحوں میں جو زخموں سے چور ہیں، لہو لہان ہیں اور جسم بالکل کٹا پھٹا ہے، پھر بھی آہستہ آہستہ رینگ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اور رسول اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی اور حمزہ چونکہ فارغ ہو چکے تھے، انہوں نے عتبہ کا بھی خاتمہ کیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے لشکر میں لے آئے۔
تو حضرت عبیدہ کی محبت کی بات کرتے ہوئے انسان کا کلیجہ پھٹتا ہے اور دل جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کے غلاموں نے غلامی پر کتنا احسان کیا ہے اور کتنا انہیں ناز تھا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے فاصلے پر ہیں اور حضرت ابو عبیدہ اپنے آپ کو گسٹ گسٹ کر اور رینگ رینگ کر رسول اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک حضرت عبیدہ کی طرف آگے بڑھا دیا، تو حضرت عبیدہ نے ان آخری لمحات میں، یہ محبت ہے، ان آخری لمحات میں جس وقت انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتی اور پھر زخم ہی زخم ہوں، نیزوں کے گاؤ ہوں، تلوار جو ہے اس کی کاٹ ہو، اور پھر رسول اللہ کا ایک غلام اپنا سر رسول اللہ کے قدموں پر رکھ کر، اور اس وقت رسول اللہ کے قدموں پر قربان ہونے کا انداز بتاتا ہے کہ غلاموں قربانی کیسے دی جاتی ہے اور اپنے آقا پر قربان کیسے ہوا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے، اور اللہ پھر ان لوگوں کو کتنے درجے دیتا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اسی مقام سے گزرے اور وہاں پر پڑاؤ ہوا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج ہم یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، ہر طرف جو ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، لیکن کوئی پھول نظر نہیں آتے، اور کوئی جو ہے تو کوئی ہریالی نظر نہیں آتی، کوئی پھول نظر نہیں آتا، لیکن خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ قربان جاؤں اس آقا نامدار پر کہ وہ اپنے غلاموں کو جانتے ہیں۔ لوگ تو خوشبو محسوس کر رہے تھے، خوشبو سونگھ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ میرے غلام عبیدہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے کہ اس کی قبر یہاں پر ہے، تو اللہ نے اسے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اللہ نے اسے مشک اور کستوری کی خوشبو سے نوازا ہے، اور یہ ساری خوشبو کی لہریں عبیدہ کی قبر سے آ رہی ہیں۔ یہ ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرط کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد بھی اس انسان کو اتنے مرتبے دیتا ہے کہ اس کی قبر بھی جو ہے وہ خوشبوؤں سے بری رہتی ہے، اور وہ خوشبو جو ہے اس جہان میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم بدر کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف کہانی کے طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ تو عشق کی داستان ہے، یہ تو محبت کے انداز ہیں، یہ تو وفا شعار لوگوں کے جو انداز ہیں وہ جنگ بدر میں نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی اور تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرا کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزار وہی ہوتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق دے۔ جو جذبات تو نے انہیں دیے تھے اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرما، اور جس طرح تو نے انہیں شہادت کی طرف اور جس طرح تو نے انہیں دین اسلام کی طرف بڑھنے کے لیے دل دیے تھے، اے اللہ ہمیں بھی اس طرح کے دل عطا فرما۔ جنگ بدر جو ہے یہ 17 رمضان کو پیش آئی، اور اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوئی۔ آج ہی یوم عائشہ بھی ہے، یوم بدر بھی ہے، اور گزشتہ کل جو گزری ہے 16 رمضان،
تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فتح مکہ کا دن ہے، اور مکہ کی فتح اللہ نے 16 رمضان کو مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ اور بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ 10 سے 20 کے درمیان یا 23 کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یہ بھی رمضان میں ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ ہمیں ان دنوں کو سمجھنے کی اور ان دنوں کے اندر اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے، اور یہ جو ہستیاں دنیا سے گزر گئی ہیں، ہم سب کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو اصحال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور شہدائے بدر کے صدقے، اے اللہ رسول اللہ کے صدقے، اے اللہ ہم سب کی بخشش عطا فرما۔ بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں مغفرت کی خیرات عطا فرما اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما۔ ہم یہ چیزیں سن کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کے لیے راستہ تلاش کریں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔